السلام علیکم۔ پچھلے چند مہینوں سے بلوچستان سے بہت بری خبریں آ رہی ہیں اور دہشت گردی کے واقعات وہاں بڑھتے جا رہے ہیں اور معصوم لوگوں کی جانیں لے کر یہ دہشت گرد بنیادی طور پہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ انسانیت سے اور حقوق سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا کچھ اور ہی ایجنڈا ہے۔ اب دہشت گردوں کو تو جو بھی ایجنڈا ہو لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہماری حکومت کا کیا حال ہے۔ ہماری حکومت کا حال یہ ہے کہ انتہائی غیر سنجیدہ ہے۔ ہمارے جو انٹیریئر منسٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ایس ایچ او کے ذریعے یہ دہشت گردی کا معاملہ نمٹایا جا سکتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ ایس ایچ او کب لگائیں گے یہ، اور اگر اتنا ہی آسان ہے تو کوئٹہ میں جا کے بیٹھ جائیں انٹیریئر منسٹر صاحب اور وہاں سے اس ایس ایچ او کو کنٹرول کریں اور معصوم لوگوں کی جانیں بچائیں۔ دوسری طرف ہمارے وزیر اعظم ہیں۔ اب وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ جی بلوچستان میں اتنے مسائل ہیں کہ کوئی سول سرونٹ وہاں کام نہیں کرنا چاہتا، جبکہ فوجی افسران جو ہیں وہ بھاگ کے جاتے ہیں بلوچستان میں کور سنبھالنے کے لیے۔ یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے کہ سویلین تو جانا نہیں چاہتے، لیکن آرمی جنرل کو اگر صدرن کمانڈ دے دی جائے کوئٹہ کی تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں اس پہ۔ تو یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ اور بنیادی طور پہ وزیر اعظم صاحب نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ جی یہاں سرمایہ نہ لگائیں، اس لیے کہ یہاں تو سرکار کے لوگ ڈرتے ہیں جاتے ہوئے، تو سرمایہ کار تو اور ان کی جو ٹیم ہے جو وہاں آئے گی کام کرنے کے لیے وہ تو بہت دور کی بات ہے۔ یعنی انتہائی منفی پیغام دیا ہے وزیر اعظم نے، اور یہ بتایا کہ وہ بالکل بے بس ہیں ان دہشت گردوں کے سامنے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصل مسئلہ ہے کیا؟ لیکن اصل مسئلے پر بات کرنے سے پہلے یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ بے نظیر آئیں، نواز شریف آئے، مشرف صاحب آئے، زرداری صاحب آئے، شاہد خاقان عباسی آئے، عمران خان آئے، شہباز شریف آئے، ان میں سے کسی نے بھی بلوچستان کا مسئلہ حل نہیں کیا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان میں صلاحیت نہیں ہے صحیح فیصلے کرنے کی کسی میں۔ آپ دیکھ لیں جب بھی حکومتوں میں رہیں ان کے صحیح فیصلے تھے کیا؟ اور دوسرا یہ ہے کہ بلوچستان کے فیصلوں پر اختیار پنڈی کو حاصل ہے، اور وہ جو فیصلہ کریں گے وہی مانا جائے گا۔ یہ باقی جن کے میں نے نام لیے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے بلوچستان میں۔ اب بلوچستان کے مسئلے کی طرف آتے ہیں۔ بلوچستان کا مسئلہ یہ ہے کہ جن دہشت گردوں سے آئینی ہاتھوں سے آپ کو نمٹنا چاہیے ان سے تو آپ نہیں نمٹتے آئینی ہاتھوں سے، لیکن وہ جو نوجوان لیڈر، جو عوام سے نکلے ہوئے لیڈر اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں، پرامن احتجاج کرتے ہیں، ان پر ریاست کا آئینی ہاتھ چلتا ہے۔ وہ مسنگ پرسن بن جاتے ہیں، ان کے جلسوں پر پابندی ہوتی ہے، ان کی موومنٹ پر پابندی ہوتی ہے، ان کی تقریریں میڈیا پر نہیں دکھائی جاتی، ان کی پریس کانفرنس میڈیا پر نہیں دکھائی جاتی۔ تو جو ریاست کا آئینی ہاتھ ہے یہ صرف سویلین پرامن حقوق ماننے والوں کے لیے ہے۔ جو دہشت گرد ہیں وہ کھلے عام پھر رہے ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں، اور دن بدن ان کے حوصلے بڑھتے جا رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں بھی اور بلوچستان میں بھی، اور اب اللہ نہ کرے خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ سندھ میں بھی کچھ تیاریاں کر رہے ہیں لوگ ملیٹنسی کی۔ اللہ معاف کرے، کیونکہ جب نااہل حکمران ہوں گے تو یہی ہوگا۔ تو پہلا جو حل ہے بلوچستان کا وہ یہ ہے کہ آپ ان کو اپنی بات کرنے دیں، ان کی بات کو سنیں، سرداروں کو چھوڑیں۔ سردار اپنے مفادات میں کام کرتے ہیں، جو عوام سے لیڈر اٹھ کے آ رہے ہیں، جو اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں، ان کی بات سنیں اور اس میں جو قابل عمل تجاویز ہے اس پہ عمل کریں۔ اور سب سے بڑا جو مسئلہ ہے بلوچستان کا وہ یہ ہے کہ آپ نے انہیں ووٹ کا اختیار نہیں دیا۔ آپ نے ان کو یہ اختیار نہیں دیا کہ ان میں سے کوئی اگر کھڑا ہو کے الیکشن لڑنا چاہے تو الیکشن لڑ سکتا ہے۔ امیدوار بھی آپ لے کے آتے ہیں جو آپ کی پسند کے ہوں، اور ووٹ بھی آپ اپنی پسند سے ڈلواتے ہیں اور اپنی پسند سے گنتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں صادق سنجرانی کا بلوچوں کے حقوق سے کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق ہے؟ لیکن آپ نے انہیں سینٹ کا چیئرمین بنوایا کیونکہ آپ کے اپنے مفادات تھے، وہ آپ کے پپٹ تھے۔ حاصل بجن جو بلوچ عوام میں سے اٹھے، جن کی عوام میں گڈ ول ہے بلوچ عوام میں، ان کو آپ نے
انجینئرنگ کر کے ہروایا سینٹ کے الیکشن میں، اور پھر آپ کہتے ہیں جی بلوچستان کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ تو سویلین جو پولیٹیشنز ہیں انہیں فیصلے کرنے پڑیں گے، اور بلوچستان کو وہ اختیار دینا پڑے گا جو ان کا حق ہے۔ اچھا، یہ وسائل کی بھی جنگ نہیں ہے، یہ بتاؤں میں آپ کو، کیونکہ ہر حکمران نے وسائل دیے لیکن سرداروں کے ہاتھ میں دیے، پیسے دیے لیکن سرداروں کے ہاتھ میں دیے۔ بھائی آپ عوام سے سیاستدان اٹھنے دیں، آپ عوام کے ووٹ سے انہیں آنے دیں، پھر انہیں وسائل دیں تاکہ وہ عوام پہ لگائیں، تو بلوچستان کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن عمران خان، نواز شریف، شہباز شریف، زرداری، یہ کوئی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ یہ پنڈی کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اس لیے بلوچستان کا مسئلہ ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ چلیں، بلوچستان کا تو بہت بڑا مسئلہ ہے، اب آتے ہیں چینی کے مسئلے کی طرف۔ میں آپ کو یاد دلاؤں، عمران خان صاحب کے دور میں آپ کو یاد ہے ایک بڑا مشہور اسکینڈل ہوا کہ انہوں نے سبسڈی دی چینی ایکسپورٹ کرنے کے لیے، یاد ہے نا آپ کو؟ 20-25 ہزار روپے دیے، جس میں سب نے کھائے پیسے، یعنی کہ زرداری صاحب، نواز شریف، جہانگیر ترین، یہ سارے جو چینی کے مالکان ہیں فیکٹریوں کے، ان سب نے فائدہ اٹھایا عمران خان کی حکومت میں، جو 25 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد چینی کی قیمت 50 سے بڑھ کے 100 روپے پہ چلی گئی، یعنی کہ آپ کی جیب پہ ڈاکہ پڑا، کیونکہ وہ چینی ایکسپورٹ کر دی گئی۔ اب اس نااہل، نالائق، غیر منتخب حکومت کے دور میں پھر یہی کام ہو رہا ہے، اور اس دفعہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ کیبنٹ نے اجازت دے دی چینی ایکسپورٹ کرنے کی، اور یہ بھی کہا ہے کہ اگر چینی کی قیمت بڑھے گی تو چینی فیکٹریوں کا کوئی قصور نہیں ہوگا اس میں۔ تو میں آپ کو پہلے سے اطلاع دے رہا ہوں کہ اگلے چند ماہ میں چینی کی قیمت 200-250 روپے کلو پہ جانے والی ہے۔ پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی، ان سے آپ کوئی امید نہ رکھیں کہ یہ آپ کے لیے کچھ کریں گے۔ یہ جو چند لوگ ہیں جن کا چینی پہ، حکومت پہ، سیمنٹ پہ قبضہ ہے، یہ اپنے مفادات میں کام کرتے ہیں۔ اب عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے تحریک چل رہی ہے، جی جلسہ ہوگا، مطالبات ہوں گے، اور عمران خان صاحب کی رہائی کی بات کی جائے گی۔ میں آپ کو یاد دلاؤں کہ خان صاحب کو میں نے یہ سمجھایا تھا جب میں پی ٹی آئی میں تھا کہ آپ کندھوں پہ چڑھ کے جائیں گے تو وہ آپ کو کام نہیں کرنے دیں گے، اور آپ آزاد ہونے کی کوشش کریں گے تو یہ آپ کو سزا دیں گے۔ وہی ہوا۔ لیکن اب بھی خان صاحب نہیں سمجھے، اب بھی خان صاحب سویلین میں دوست تلاش کرنے کے بجائے پنڈی سے مطالبات کرنا چاہتے ہیں، ان پہ پریشر ڈالنا چاہتے ہیں، پھر ان کے کندھوں پہ چڑھ کے سمجھتے ہیں کہ جیل سے نکلیں گے اور رہائی ملے گی اور اقتدار میں آئیں گے۔ غلط سوچ ہے۔ خان صاحب کو چاہیے عوام پہ بھروسہ کریں۔ ساری پارٹیوں میں ہر آدمی برا نہیں ہے، ان پارٹیوں میں جو اچھے لوگ ہیں ان سے رابطے کریں، ان سے الائنس بنائیں، ان سے مشاورت کریں، ان کو اپنے ساتھ ملائیں، عوام کے حقوق کے لیے نکلیں، اپنے اوپر جو جعلی مقدمات ہیں انہیں بھی ختم کرائیں۔ یہ بھی وعدہ کریں کہ آئندہ کسی سیاستدان پہ، کسی سویلین پہ جعلی مقدمہ نہیں ہوگا، اور عوام کے ووٹ سے اقتدار دیا جائے گا۔ تو دیکھیں قوم بھی خوش ہوگی، آپ کی رہائی بھی ہو جائے گی، سیاست بھی اچھی ہو جائے گی، ملک بھی ترقی کرے گا۔ تو آپ کی رہائی ممکن ہے، لیکن کندھوں پہ چڑھ کے نہیں، عوام کے ذریعے۔ اور میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا اس میں۔ لیکن آپ پنڈی کی طرف ہی دیکھتے رہتے ہیں ہر وقت، تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں آپ کے لیے، یا میرے سے اور لاکھوں لوگ کیا کر سکتے ہیں آپ کے لیے؟ بس یہی میرا پیغام ہے۔ اگر آپ کو یہ پسند آیا تو اسے آگے بھی دوسروں تک شیئر کریں، اس چینل کو بھی لائک کریں، اپنے کامنٹس بھی بھیجیں، اور آپ کی رائے سے ہی ہم آئندہ کی ویڈیو بہتر کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔